پاکستانی بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ مریم نواز پاکستان کے لیے لندن سے کچھ دیر میں دبئی روانہ ہوں گی۔ وہ ایون فیلڈ سے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ قیادت کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ مریم نواز ہفتے کی دوپہر لاہور پہنچیں گی، جہاں نون لیگ کی قیادت اور کارکنوں نے مریم نواز کے شاندار استقبال کی تیاریاں کی ہیں۔ مزید جانیں گے لندن سے ہمارے نمائندے عظمت آوان جو اس وقت ایون فیلڈ میں مسلم لیگ نون کے کارکنان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ عظمت آوان بتائے گا جو بڑی اہم پیش رفت نواز شریف، مریم نواز اور امیر مقام کی ہوئی ہے پنجاب اور کے پی کے اندر، جتنے بھی ناراض لیگی ارکان ان کو منایا جائے گا اور جتنے اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے تیز کیے جائیں گے تاکہ الیکشن سے پہلے جو بڑا بریک تھرو ہے وہ دیا جا سکے۔ اب کی جو تازہ صورتحال یہ ہے کہ ایون فیلڈ کے باہر بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں وہ موجود، ہم کارکنان سے بات بھی کرتے ہیں۔ اور ایسا مجھے بتائیے گا کہ کتنے ایکسائٹیڈ، ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہے ہیں اور یہی قافلہ ہیتھرو جائے گا، تو آپ لوگ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں؟ ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں، تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت دینے کا۔ بیسیکلی مریم نواز صاحبہ پچھلے 2 مہینے سے لندن میں ہیں اور جتنا بھی انہوں نے یہاں پہ اسٹے کیا، ان کے اسٹے کے دوران انہوں نے پارٹی ورکرز، پارٹی کے زعماء، پارٹی کے ایم این ایز، تمام لوگ جو ممبران ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ٹائم ٹو ٹائم میٹنگ کی اور پارٹی کے لیے انہوں نے کنونسی کی ہے کہ اور آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں براہ راست جہاں مریم نواز روانہ ہو رہی ہیں لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے لیے، جہاں سے وہ براستہ دبئی پاکستان پہنچیں گی۔ ہفتے کی سپہر ان کی آمد ہوگی اور یہاں بھی خاصے کارکنان کی تعداد یہاں موجود ہے جو کہ مریم نواز کو رخصت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جب وہ پاکستان پہنچیں گے تو یہاں بھی ان کے استقبال کے لیے تیاریاں ابھی سے جاری ہیں۔ آپ لائیو مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ مریم نواز پاکستان کے لیے لندن سے دبئی روانہ ہوں گی، اس وقت وہ روانہ ہو رہی ہیں۔ یہ لائیو مناظر لندن سے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ایون فیلڈ سے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے لیے مریم نواز اس وقت روانہ ہوئی ہیں۔ ان کے ساتھ کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو قیادت کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ مریم نواز ہفتے کی دوپہر لاہور پہنچیں گی، جہاں نون لیگ کی قیادت اور کارکنوں نے مریم نواز کے شاندار استقبال کی تیاریاں کی ہیں۔ ہاتھ ہلا کر جواب دیتے ہوئے نعروں کا اور میڈیا سے گفتگو بھی کرتے ہوئے مریم نواز پاکستان واپس آ رہے، تقریباً 2 مہینے کے بعد ان کی یہ واپسی ہو رہی ہے۔ لندن میں وہ موجود تھی، رہائش پذیر تھیں، اپنے علاج کے سلسلے میں وہ روانہ ہوئی تھیں اور اب وہ وطن واپس آ رہی ہیں جہاں پر وہ پارٹی امور سنبھالیں گی اور ان کا استقبال کرنے کے لیے ابھی سے تیاریاں جاری ہیں۔ لاہور وہ آئیں گی، ہفتے کی سپہر لاہور انہوں نے آنا ہے، لاہور پہنچیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف جو پارٹی کی ذمہ داریاں ان کو سونپی گئی ہیں اسی سلسلے میں وہ ایکٹیو ہوں گی۔ تو یہ وہ مناظر ہیں جب مریم نواز شریف ایون فیلڈ لندن میں یہاں سے روانہ ہوئی ہیں، لندن کے ہی ہیتھرو ایئرپورٹ جہاں سے وہ فلائٹ لیں گی پاکستان کے لیے، اور براستہ دبئی ان کی فلائٹ ہفتے کی سپہر پہنچے گی، لاہور لینڈ کرے گی جہاں پر کہ ان کا استقبال کیا جائے گا کارکنان کی جانب سے۔ اور یہاں پہنچنے کے بعد وہ پی ڈی ایم کی قیادت کو لاہور میں ظہرانہ بھی دیں گی، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز فروری کے پہلے ہفتے میں خیبر پختونخوا کا بھی دورہ کریں گی اور اس دورے میں وہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو خطاب کی دعوت بھی دیں گی خیبر پختونخوا کے جلسوں میں۔ اور یہ وہ مناظر ہیں جہاں پر رخصت کیا جا رہا ہے کارکنان کی جانب سے مریم نواز شریف کو، اور وہ لندن میں موجود تھیں، رہائش پذیر تھیں اپنے والد کے ہمراہ، لیکن اب وہ واپس آ رہی ہیں پاکستان۔ واپس آنے کے لیے سفر شروع کر دیا ہے انہوں نے اور ہفتے کی سپہر وہ پاکستان یعنی لاہور میں پہنچیں گے، ان کی فلائٹ لینڈ کرے گی۔ مریم نواز پاکستان کے لیے لندن سے روانہ ہو گئی ہیں۔ مریم نواز ایون فیلڈ سے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، عظمت آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمت بتائے گا، مریم نواز روانہ ہو چکی ہیں ہیتھرو ایئرپورٹ کے لیے؟ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر وائس پریزیڈنٹ مریم نواز ایون فیلڈ ہاؤس سے روانہ ہو گئی ہیں اور کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ ایون فیلڈ کے باہر موجود تھی اور ڈھول کی تھاپ پر جو ہے مریم نواز کو یہاں سے روانہ کیا گیا، جبکہ مریم نواز قافلے کی صورت میں ایون فیلڈ ہاؤس سے ایئرپورٹ کی طرف رواں دواں ہیں۔ ان کے ساتھ جو ان کے ورکرز اور جو دیگر رہنما ہیں وہ بھی ساتھ موجود ہیں اور کچھ ہی دیر تک جو مریم نواز ہے وہ ہیتھرو ایئرپورٹ پر پہنچیں گی اور 10 بجے کی ان کی جو فلائٹ ہے وہ بتائی جا رہی ہے جو ٹیک آف کرے گی اور دبئی میں جو مریم نواز ہے وہ قیام کریں گی اور 28 تاریخ کو پاکستان 3 بجے کے قریب جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر جو آئیں گے اور
जो सीनियर रहनुमा उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हजारों की तादाद में जो कारकुनान है वो मरियम नवाज को 28 तारीख को 3 बजे लाहौर एयरपोर्ट जो है रिसीव करेंगे। और अब तक की इतलात यही है कि जो मरियम नवाज है वो एवन फील्ड हाउस से रवाना हो चुकी हैं और काफिले की सूरत में वो इस टाइम एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं और जो दीगर जो गाड़ियां हैं वो रवां दवाएं। कुछ ही देर तक जो मरियम नवाज है वो हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगी और 2 घंटे बाद जो उनकी परवाज है वो दुबई के लिए रवाना हो जाएगी। और तकरीबन कल का जो दिन है मरियम नवाज है वो दुबई के अंदर जो है वो क्याम करेंगी और परसों जो है वो 28 तारीख को पाकिस्तान 3 बजे के करीब जो है वो पहुंचेंगी। अच्छा अजमत, 2 सवाल। एक तो ये कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि मीडिया ने बात करने की कोशिश की है मरियम नवाज से जब वो गाड़ी में सवार थी, क्या उन्होंने कोई गुफ्तगू करते हुए अपने लाहेमल का कुछ बताया, जिक्र किया? और दूसरी बात ये कि जो मुख्तसर क़याम होगा दुबई में मरियम नवाज शरीफ का, क्या उस दौरान कोई उनकी मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं या फिर वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ स्टे करके लाहौर रवाना होंगी? बिल्कुल जी, जब मरियम नवाज एवन फील्ड हाउस से बाहर पहुंची तो मीडिया की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी और मीडिया से उन्होंने सवाल करने की जब कोशिश की तो मरियम नवाज ने कहा है वो तमाम का जितना भी दीगर जो बात है वो पाकिस्तान जाकर ही करेंगी, पाकिस्तान जाने से पहले वो कोई भी बात नहीं करेंगी। और हाथ हिलाकर उसके बाद वो मरियम नवाज गाड़ी में बैठ कर जब गाड़ी में बैठी हैं तभी उनसे सवाल किया तो उनकी जान से यही कहा कि वो पाकिस्तान जब लैंड करेंगी तो उसके बाद जाकर जो मीडिया से गुफ्तगू करेंगी। फिलहाल वो गुफ्तगू नहीं कर सकती। बस उन्होंने यही बताया कि जज्बा उनका जो है वो अरूज पर है, उनकी जान से कहा कि नई जिम्मेदारी उनको मिली गई है और अल्लाह से यही दुआ है कि जो नई जिम्मेदारियां वो भरपूर तरीके से निभाऊं। आज जो बड़ी बात बताने वाली ये कि अमीर मुकाम जो आज वो गुज़िश्ता रोज वो लंदन आए थे और आज उनकी मुलाकात जो है वो मरियम नवाज और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से हुई थी और उसमें अहम फैसले ये लिए गए थे कि जो जितने दरीना केपीके के जो कारकुनान है जिन्होंने मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है उनको जो है टिकटें दी जाएंगी। इस हवाले से आज शेड्यूल तय किया गया कि पहले मरले में जो मरियम नवाज है वो पंजाब का दौरा करेंगे, उसके बाद पंजाब के इज़्ज़ा के बाद वो केपीके के अंदर जाएंगी और वहां पर जितनी भी जो कमेटियां तश्कील दी हैं उनके मसाइल सुनेंगी और उनको हल करेंगे। जहां तक आपका दूसरा सवाल है मरियम नवाज की एक दिन की जो दुबई के अंदर स्टे है तो इतलात यही आ रही है वहां पर भी जो अहम रहनुमा है उनसे उनकी मुलाकात जो है वो मतवक्कु है। और कल को जो दुबई के अंदर जो कुछ अहम जो सियासी और समाजी शख्सियात हैं और बिजनेस कम्युनिटी के भी कुछ अहम जो रहनुमा उनसे मुलाकात करेंगी और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि कोई सरमायाकारी के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू है। मरियम नवाज कोशिश करेंगी कि दुबई के अंदर वो भी हासिल किया जाए। इसी वजह से जो दुबई के अंदर क्याम कर रही हैं अगर वो कामयाब जो टूर रहा उसके बाद पाकिस्तान 28 तारीख को 3 बजे पहुंचेंगी और मीडिया से जो है उस बारे में ब्रीफिंग भी देंगी। तो कल की जो उनकी मुलाकातें हैं दुबई के अंदर वो बहुत ज्यादा अहम बताई जा रही है, ना सिर्फ सियासी समाजी बल्कि बिजनेस कम्युनिटी से भी वो बिजनेस के हवाले से जो है वो सरमायाकारी के हवाले से जो है वो मुलाकात करेंगे। और उनके साथ जो वजीर दाखिला पाकिस्तान राना सुनाउल है वो भी उनके साथ मौजूद है। इसके अलावा नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब सऊद मजीद भी उनके साथ मौजूद होंगे। जो वहाँ पर जो मुलाकातें हैं वो जो तय की गई हैं उनके साथ रहेंगे। इसके बाद जो 28 तारीख को 3 बजे मरियम नवाज लंदन जो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी और वहाँ पर इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचकर वो मीडिया से ब्रीफिंग करेंगी और तमाम सूरत हाल के बारे में बताएंगी कि 3 माह के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुई। ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम की मुलाकात हुई है। सेंट्रल लंदन के रेस्टोरेंट में हुई इस मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इंतखाबात और उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत हुई। JUIF से खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़रा के मुताबिक मरियम नवाज वतन वापसी पर वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ से उम्मीदवारों की फहरिस्त पर हतमी मुशावरत करेंगी, जबकि मरियम नवाज पाकिस्तान पहुँचने पर PDM की क़यादत को लाहौर में ज़ोहराना देंगी। ज़रा का कहना है कि मरियम नवाज फरवरी के पहले हफ्ते में खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगी, जिसका आगाज़ हरीपुर से होगा, जबकि मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा के जलसों में मौलाना फजलुर रहमान को भी खिताब की दावत देंगी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी हिकमत अमली पर मौलाना फजलुर रहमान को भी एतमाद में लिया जाएगा। पंजाब के निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने हलफ लिया। SM तनवीर, डॉक्टर जावेद अकरम, इब्राहिम मुराद, बिलाल अफजल सूबाई वजीर बन गए। डॉक्टर जमाल नासिर, मंसूर कादिर, सैयद असफर अली नासिर और आमिर मीर ने भी हलफ लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हलफ लेने पर मुबारकबाद। कहा पंजाब का निगरान सेटअप मुकम्मल तौर पर गैर सियासी और गैर जानिबदार है। इंतखाबात का पुरअमन माहौल में इनकाद यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का एक और बड़ा फैसला। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला की ज़ेरे इस्तेमाल 4 दफातर बंद करने का ऐलान। 90 शाहराए कायदे आज़म, सिविल सेक्रेटेरिएट, पंजाब असम्बली और अरफा करीम टेक्नोलॉजी पार्क में कायम ऑफिस इस्तेमाल नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा पाकिस्तान शाह खर्चियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
ذرائع کے مطابق ان چاروں دفاتر کے سٹاف کو دیگر سرکاری امور کی انجام دہی پر مامور کیا جائے گا، کسی کو ملازمت سے نہیں نکالا جائے گا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور وفاقی وزیر نارکوٹکس نواب زادہ شاہ زین بگٹی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پنجاب میں منشیات کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں میں منشیات کے بڑھتے استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے 2 مراکز بنائے جائیں گے، ان میں سے ایک سینٹرل جیل میں بھی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات فروشی پر 0 ٹالرنس پالیسی اختیار کی جائے گی۔ نئی نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کے تحت مؤثر اقدامات اٹھانے پر اتفاق کیا گیا۔ نواب زادہ شاہ زین بگٹی نے محسن نقوی کو وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ کراچی میں پاکستان جاپان کلچرل ایسوسی ایشن کی جانب سے تصویری نمائش شروع ہو گئی۔ جاپان کے 14 مصوروں کے 51 فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں جاوید اقبال کی رپورٹ۔ جاپانی ثقافتی مرکز میں ہونے والی نمائش کا افتتاح جاپانی قونصل جنرل اودا گیری توشیو نے کیا۔ نمائش میں 70 کی دہائی کی تصاویر کو نمائش کا حصہ بنایا گیا۔ 14 جاپانی آرٹسٹ کے فن پارے نمائش میں شامل کیے گئے۔ پاکستان جاپان کلچر ایسوسی ایشن کی صدر سعدیہ راشد کا کہنا تھا کہ ایسی سرگرمیوں سے دونوں ممالک کی دوستی کو مزید فروغ ملے گا۔ پاکستان جاپان کلچر ایسوسی ایشن کا مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم دونوں ملکوں کے بیچ میں روابط بڑھائیں، محبت اور دوستی بڑھائیں، اور ایسے شوز ہوتے رہیں، کلچرل شوز جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، تاکہ ہم لوگ پاکستان کی جو ہماری جو عوام ہے اور ہمارے جو بچے ہیں، اسکولوں کے بچے بھی آئیں گے اس نمائش میں، تو وہ بھی آگاہ ہوں کہ دنیا میں کس طرح آرٹ ہوتا ہے اور آرٹ کی کچھ آگاہی ان کو بھی ہو۔ پاک جاپان بزنس فورم کے صدر کلیم فاروقی اور رابعہ فاروقی نے نمائش کو خوش آئند قرار دیا۔ فائن آرٹس از سم تھنگ وچ از ویری ڈفرینٹ۔ مجھے تعجب ہوا یہ دیکھ کے کہ یہ 70 کی دہائی میں ان لوگوں نے یہ چیزیں کی ہیں جو اب دنیا میں نمبر ہو رہی ہے۔ تو رابعہ نے بھی مجھے یہ بتایا کہ یہ چیزیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ جاپان میں 70 کی دہائی میں شروع ہو گئی تھی۔ ٹیکنالوجی اینڈ آرٹ کا اب تھوڑا سا زیادہ ریلیشن شپ ایک شروع ہوا ہے، جو اب جا کے ہم ڈیجیٹل ایگزیکٹلی، بٹ اس طرح کا آرٹ از ٹائم لیس۔ آئی ٹرولی بلیو اٹ، یہ کبھی ریڈنڈنٹ نہیں ہوئے گا۔ تصاویر نمائش 31 جنوری تک جاری رہیں گی۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ جاوید اقبال، کراچی۔ پیٹرن ان چیف ایپٹما گوہر اعجاز کہتے ہیں پنجاب میں $4 ارب کاٹن کی پیداوار کم ہوئی۔ کاٹن کی بہتر پیداوار کے لیے ایپٹما کام کر رہا ہے، ماہرین سے مل کر لاہے عمل تیار کریں گے۔ تفصیلات لاہور سے سعید احمد کی رپورٹ میں۔ سیکرٹری زراعت احمد عزیز طارق کا ایپٹما آفس دورہ، پیٹرن ان چیف ایپٹما گوہر اعجاز سے ملاقات کی۔ سینئر وائس چیئرمین ایپٹما پنجاب کامران ارشد، ایڈیشنل سیکرٹری ٹاسک فورس شبیر احمد خان، ایڈیشنل سیکرٹری پلاننگ قدیر احمد باجوہ سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ ملک میں کاٹن کی پیداوار میں اضافے پر ایپٹما کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ پیٹرن ان چیف ایپٹما گوہر اعجاز کا کہنا تھا پاکستان میں 10 سال میں کپاس کی بیلیں 1 کروڑ 30 لاکھ سے کم ہو کر 30 لاکھ رہ گئی ہیں۔ پاکستان میں $4 بلین کی کاٹن کی فصل کم ہو گئی ہے۔ سیکرٹری زراعت کو کہا ہے اپنے بہترین 5 ممبر کی ٹیم ہمیں دیں۔ امریکہ اور آسٹریلیا سے ماہرین کی مدد سے ملک کے اندر کاٹن کی پیداوار کو بہتر کریں گے۔ 2011-12 میں پنجاب کی کاٹن کی جو کراپ تھی تقریباً 12 ملین بیل یا 1 کروڑ 20 لاکھ گٹھڑی تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔